طریقے سے چلانا ہے، یہ تدبیر ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ شمس و قمر یہ اپنے اپنے آربٹس میں موو کر رہے ہیں۔ اگر آئیوٹا آف سیکنڈز کا بھی ڈفرینس ہو جائے تو شاید ہیڈ آن کلیجن ہو جائے، ٹکرا جائیں، یونیورس ہی ختم ہو جائے۔ تو کتنا پریسائزلی رن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ روزانہ صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، یہ چیز چل رہی ہے نا، دن چڑھتا ہے پھر رات آتی ہے، یہ سب ہے پریسائزلی اس کو چلانا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں خاص طور پر یہ بدی کا لفظ آیا ہے اسی معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ماڈل، کوئی اس کے نمونے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عدم سے بھی چیزیں بنا سکتا ہے، اور آگے بتا دیا اس کی شان یہ ہے کہ وہ تو صرف کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے نا جی۔ وہ چیز جو ہے وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ جی جی بالکل، جی بالکل، ہاں زمین و آسمان، بالکل آگے لکھا ہونا ہے بدیع السماوات، بالکل ہیں، یہ آسمان اور زمین سارے اللہ نے ایجاد کیے۔ اب یہ دیکھیں یہ اسی کے ساتھ ہے، اگر آپ غور کریں وہ جو تھا نا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی۔ اس ہستی کی تو شان یہ ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، تو اس کو اولاد کی ضرورت۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرے کسی امرن، کسی کام کا، تو صرف وہ کہتا ہے کن فیکون ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے اس بارے میں۔ حدیث قدسی تو آپ سمجھتے ہیں وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی، یہ الفاظ ہیں، گالی دی ہے۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا۔ وہ بار بار کہتے ہیں نا، مر گئے مٹ گئے ہڈیاں ہو گئیں تو پھر کہاں سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ قرآن نے بار بار یہ کوٹ کیے، آئذا متنا وکننا ترابا تو آئنا لمبعوثون۔ وہ حیرت سے کہتے تھے کہ ہڈیاں تباہ ہو گئیں پھر کہاں سے اٹھانا، جبکہ یہ ایک اہم پارٹ ہے عقیدے کا، باس بعد الموت، موت کے بعد تبھی تو یہ سارا سیٹ ہوگا، پلیٹ فارم کی میزان کا، اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب ہے نا جی۔ اچھا، تو کہا کہ جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ جو اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے۔ اگلی آیت مبارکہ 118، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اب یہ اس آیت میں قریش، کفار مکہ، ان لوگوں کی بات بتائی ہے۔ وہ یہ کہتے کہ جی اگر بنی اسرائیل کے پیغمبر سے اللہ کلام کر سکتے ہیں، حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا نا، کلیم اللہ، بشر ہی ہیں وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں پھر بات چیت کرتا ہے؟ ہم سے نہیں کبھی کلام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان لوگوں کے دل کیسے ملتے ہیں، ایسی ہی باتیں، کیونکہ یہ تو لاسٹ قوم تھی نا، قریش، کفار مکہ، اور پروفٹ بھی لاسٹ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء آپ سے پہلے ہی آئے، ساری قومیں آپ ان سے پہلے ہی تھیں، تو وہ بھی ایسی ہی بات کرتے تھے، ایسی ہی بات کرتے تھے اس قسم کی نا کہ ہم سے کلام نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تشابہت قلوبہم، دیکھو ان کے دل کیسے ملتے ہیں کہ جو ہزاروں سال پہلے کسی قوم نے بات کی اس قسم کی یہ بھی کر رہے ہیں۔
تو فرمایا وقالا، اور کہا، کس نے کہا؟ الذین لا یعلمون، الذین انہوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے. یہ کل بھی بات ہوئی تھی، یہ اشارہ یہ مشرکین ہی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئی کتاب کوئی رسول نہیں آئے تھے نا، تو علم والے ہو گئے اہل کتاب، اور لا یعلمون ہو گئے یعنی جن کے پاس نہیں آئی تھی کتاب. کیا کہتے ہیں وہ؟ لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیہ، یہ کہتے ہیں. یہ قالا کی وضاحت آ گئی. لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، یکلم کلام کرتا، نہ ہم سے، نہ متکلم کی ضمیر ہے نا، جیسے رب سے رب بنا، تو یکلمنا کلام کرتا ہم سے کون؟ اللہ، اللہ. او یا، او کا مطلب یا، تاتینا، یہ تا مؤنث کا ہے، وہ اس لیے کہ آیتن گولتا ہے نا، گولتا از ون آف دا سائن آف فیمینن، لفظ کے آخر میں گولتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. تو شروع میں تا جو ہے، لفظ کے شروع میں تا، یا تو پروناؤن کے معنوں میں آئے گا یو، تم، یا مؤنث کا آئے گا. یہ وہ پتہ چل جاتا ہے آیت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مؤنث کا ہے یا یہ متکلم کی ضمیر ہے. یہ مؤنث کا ہے، آیتن مؤنث ہے. تاتینا، آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی نشانی یا کوئی معجزہ. یہ معجزہ، نشانی، اس کا ذکر سورہ انعام میں بھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل، اچھا، تاتین آیہ کذالک، اسی طرح، قالا کہا تھا کنہوں نے؟ الذین من قبلہم، الذین انہوں نے، من قبلہم جو ان سے قبل تھے. کیا کہا تھا؟ مثل قولہم، مثل ان کی بات کے، یعنی ان جیسی ہی بات انہوں نے بھی کی تھی. تشابہت قلوبہم، تشابہت متشابہ سے ہے، مشابہت ہونا اردو کا لفظ ہے، تو مشابہ ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل. قد بین الآیاتی، قد بلا شبہ، بین الآیاتی، بین واضح کر دینا، کھول کر بیان کرنا. بینات بھی لفظ اسی سے ہے، واضح احکام، کھلی نشانیاں. لفظ مبین بھی اسی سے ہے، روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، بین سے ہی ہے. قرآن مبین، واضح اور کھلی کتاب جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، قرآن مبین. آیات، آیت کی جمع ہے آیات. کن کے لیے؟ لقومی یوقنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں. دیکھیے جو اس میں بات کہی گئی کہ رسول، یعنی اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی طرف سے اس کے دین کا اعلان کرنے کے لیے آئے. رسول یہی ہوتا ہے نا. ان کو ہر زمانے میں ایک ہی قسم کے ریٹیلیشن، ایک ہی قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ پوری ہسٹری، پوری اسلام پڑھیں ہیں، پہلی قوموں نے بھی یہی، کہ اگر تم اللہ کے نمائندے ہو تو تمہارے ساتھ دنیا کے خزانے کیوں نہیں ہیں. یہ آئے نا کہ او تاتین آیہ، یا آئے کوئی معجزہ، کوئی نشانی. تو یہ پہلی قومیں بھی یہی کرتی تھی، کوئی معجزہ، کوئی نشانی ہے. یہ شبہ جو ہے یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو دنیا پرستانہ مزاج کی وجہ سے مادی بڑائی کو بڑائی سمجھتے ہیں. یہ چیز بھی بہت عام تھی. یہ آپ دیکھیں، ہسٹری پڑھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو کہتے تھے کہ قریتین، یعنی مکہ اور طائف. قریتین دو بستیاں، عربی میں قریتین کہتے ہیں نا.
ان دو بستیوں میں اتنے بڑے بڑے مالدار سردار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ نے رسالت ان کو کیوں نہیں دی؟ اللہ اکبر ہیں۔ یہ دیکھیں کیا ان کی ذہنیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک یتیم ہے، مالی لحاظ سے بہت زیادہ نہیں ہے، اللہ نے ان کو رسول کو بنا دیا۔ یعنی ان کے نزدیک بڑائی یہی تھی کہ جو دنیاوی کر و فر ہو، شان و شوکت ہو، مال و دولت ہو، وہی بڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ یہی کہتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ جب وہ کہا کہ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو وہ بھی آئے گی، اچھا آگے آیت آئے گی، تو بادشاہ مقرر کر دیا طالوت، تو ایک دم انہوں نے کہا طالوت کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ کیسے بادشاہ بن گیا، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کو ہم نے بسطن فی العلم والجسم، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ذہنی اور جسمانی، اس کا یہ جواب دیا کہ یہ ہم نے اس کو بادشاہ بنایا ہے جو ذہنی اور جسمانی دونوں قوتوں میں آؤٹ سٹینڈ کر رہا ہے۔ طالوت ہیں تو وہ جالوت کو پھر شکست دے دی تھی نا، یہ بھی آگے واقعہ آئے گا۔ تو یہ ذہنیت ہے، یہ ذہنیت ہے ہر جگہ جو ہے نا کہ جی مالداری آدمی بڑا ہوگا۔ اچھا تو یہ جو مادی بڑائی ہے اسی کو سمجھتے تھے کہ اللہ کی جو نمائندگی کرنے والے ہیں ان میں بھی یہ مال اور یہ مادی بڑائی وہ دیکھنا چاہتے تھے، اور جب وہ انہیں یہ نظر نہیں آتی تھی کہ جی مادی بڑائی، تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ اور ان کی سمجھ میں پھر یہ نہیں آتا تھا کہ ایک عام آدمی وہ کیوں کر جو کہ انسان ہے، وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اس کا نمائندہ بن کر آ رہا ہے، اس کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا جو تھا وہ تھا۔ دیکھیے اس میں جو ہے کہ او تاتین آیہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، یہ آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے گا، اس میں بڑی وضاحت ہے ان کے اس ہی مطالبوں کی۔ سیونٹین 90 to 93 4 آیات بڑی وضاحت سے ہے، یہ ٹائم ملے تو آپ دیکھیے گا۔ 17 نمبر صورت ہے یہ، 17 نمبر جو ہے بنی اسرائیل، اس کو اسرا بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل۔ چند ایک میں کوئکلی لکھ دیتا ہوں۔ کہا صحرا تھا نا، ریتلی جگہ، پہاڑ، پانی وانی تو وہاں ہوتے نہیں تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے نا، ہمارے سامنے کوئی چشمہ جاری کر دیں، چشمہ مطالبہ کر رہے ہیں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم نہیں آپ پر ایمان لاتے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، جب تک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے یہی ریت میں سے ایک بڑا چشمہ نہ جاری کر دیں، ینبوعا۔ اچھا، اور یہ دیکھیں یہ ان آیت کا میں تھوڑا سا خلاصہ سا بتا رہا ہوں۔ باغ کھجور اور انگور کے، کھجور اور انگور کے، او تکون لکا جنتن، یا تمہارے لیے باغات ہوں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے سامنے، نخیل و عنب، کھجور کے بڑے بڑے درخت آپ مالک ہوں ان کے، انگوروں کے بڑے بڑے باغ ہوں آپ ان کے مالک ہوں۔ اچھا پھر کہا کہ بڑے بڑے باغ ہوں، اور یہ پڑھیے گا، یہ آلموسٹ انہی کا ترجمہ لکھ رہا ہوں میں، ان کے درمیان نہریں بہہ رہی ہوں، یہ باغ ہو گئے نا، باغوں کے درمیان، ان کے درمیان نہریں بہہ رہی ہوں، فتفجرا بہہ رہی ہوں ہیں، فتفجر الانہار، انہار نہر کی جمع ہے، خلالہا تفجیرا، ان باغوں کے درمیان میں سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ مطالبے دیکھیں کر رہے ہیں، اور مطالبہ کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو، آسمان سے
ٹکڑا گرا دو. اللہ اکبر. او تسقط السماء, آسمان سے ٹکڑا گرا دو. اور یہ تفصیل سی ہے, 4 آیات ہیں. اس میں کہا کہ ہمارے سامنے اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئیں. وہاں یہ کہا کہ آپ کا گھر سونے کا ہو جائے. اللہ اکبر. دیکھیں کیا, جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا, ایمان نہیں لانا ہوتا, یہ کٹ حجتیاں کرتی ہیں. یہ وہ انداز تھا. اور پھر یہ کہا کہ ہمارے, آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آپ آسمان پر چڑھیں, آسمان پر ہم دیکھیں, اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں, اور پھر یہ کہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ ان آیات میں آپ کو ملے گا یہ باتیں. یہ مشرکین اور یہ یہودی یہ اس قسم کے مطالبے کرتے تھے. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ بات یہیں پر کہی گئی کہ یہ بھی ایسی ہی بات کرتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ, کیوں نہیں اللہ کلام کرتا ہم سے, او تاتین آیا, یا کوئی ہمارے سامنے معجزے کیوں نہیں آ جاتے. یہ معجزوں کا میں نے ابھی آپ کو وضاحت سے بتا دیا ہے نا جی. کوئی بڑی نشانی اللہ کی طرف سے, کوئی معجزہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آگے تشابہت قلوبہم. اچھا نہیں, کذالک, اسی طرح قال الذین من قبلہم مثل قولہم, کہا تھا انہوں نے جو ان سے قبل تھے ایسی ہی بات, یعنی پہلے قوموں نے بھی جب ایمان نہیں لانا تھا تو اس قسم کی ہی بات کرتے تھے. آگے اللہ فرمایا ہے کہ تشابہت قلوبہم, ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. تشابہت قلوبہم یعنی کفر و عناد, انکار, سرکشی, اس سب میں یہ ماں قبل لوگوں سے بڑے ملتے جلتے ہیں. انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی اور یہ بھی ایسی ہی بات کہہ رہے ہیں. ان کے دل جو ہے نا آپس میں مشابہ ہیں, یعنی یہ اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. یہ مطلب ہے تشابہت قلوبہم, کہ جو گمراہ لوگ ہیں نا, جنہوں نے حق کو قبول نہیں کرنا ہوتا, ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. قساوت, طغیانی, سرکشی, حق دشمنی کی وجہ سے, حق دشمنی کی وجہ سے, کیونکہ ان کے دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے, اور جو حق کو ماننا, حق کو تسلیم کرنا, اس نعمت سے یہ محروم ہو جاتے ہیں. بس ایک جیسی ہی بات کرتے ہیں, یعنی حق کا انکار کرنا. کوئی اعراض کر دیا, کوئی ایسی بات کہہ دی کہ معجزے نشانیاں دکھائیں, معنی یہی ہوتے ہیں کہ انکار کرنا. دیکھیں آگے فرمایا قد بین الآیاتی, تو نشانیاں تو بہت موجود ہیں. آیات گرد و نواح میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, بشرطے کہ کوئی سبق سیکھنے والا ہو, کوئی درس لینے والا ہو. کہا کہ ہر طرف کائنات میں آفاق, انفس, ارض و سما, زمین و آسمان, اللہ تعالیٰ نے ہر طرف نشانیاں, معجزے پھیلائے ہوئے ہیں. اور یہ سارے دلائل اس قدر واضح ہیں کہ ان کے بعد کسی معجزے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر یہ واقعتاً سچے دل سے غور و خوض کریں کہ یہ ساری کائنات ایسی تو نہیں چل رہی, کسی نے بنائی ہے اور خوبصورتی سے چلا رہا ہے, تو یقیناً ایک اللہ ہے نا جی. تو یہ دلائل موجود ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جو یقین کرنا چاہیں ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں نا. جو یقین ہی نہیں کرنا چاہتے وہ تو بڑے سے بڑا آپ دلیل لے آئیں, ثبوت لے آئیں, سند لے آئیں, وہ نہیں مانیں گے. اور کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا عذاب دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. قرآن نے بہت ساری جگہ پر اس چیز کا ارشاد فرمایا. لیکن اس وقت جو ہے ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا جب عذاب کو دیکھ لیا. پھر اگر کہا, وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا جب وہ ڈوبنے لگا نا, تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا الان اب آیا تجھے خیال, تو پانی میں غرق کر دیا, غرق. قد بین الآیات لقوم یوقنون, تو بلا شبہ واضح کر دی ہم نے ساری نشانیاں, یعنی ہر طرف پھیلا دی. لیکن کن کے لیے؟ لقوم یوقنون, اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں.
ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا، تو آج آیت 118 تک، کل انشاءاللہ آیت نمبر 119 سے پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔